رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہیں، جنہوں نے بھٹکی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا، جن کے ساتھ جڑنے کے بعد شرک کرنے والے مشرک توحید کو ماننے والے بن جاتے ہیں. وہ حبیب علیہ السلام جو مرکز ایمان ہیں، جو اصل ایمان ہیں، جن کے ساتھ تعلق رکھے بغیر انسان صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین اکرام، AWQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. الحمدللہ میری سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کی صدارت ہمیشہ کی طرح الحمدللہ میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، AWQ TV پر ہی ایمان اور اسلام میں پچھلے پروگرامز میں ہم نے تکبر اور انسانی زندگی پہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی کس انداز میں مذمت موجود ہے، اس پر گفتگو کی تھی. اور میں نے کہا تھا کہ آگے ہم تکبر کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور عاجزی کے انسانی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اس عنوان پر گفتگو کروں گا. تو آج یہ ہمارا موضوع ہے کہ تکبر کے اسباب کیا ہیں، تکبر کے نقصانات اور انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، وہ میں پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں. آج میں نے تکبر کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں پہ انسان کو تکبر ہو جاتا ہے، کیا اسباب ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ آپ کے آگے بیان کرنا ہے. اور عاجزی انسانی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے، اور عاجز جب انسان ہوتا ہے، جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کے دنیا و آخرت میں انسان پہ کیا اثرات آتے ہیں، اس عنوان پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. تکبر کے 7 اسباب، 7 ظاہری اسباب حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ 7 ظاہری اسباب ہیں تکبر کے، جن چیزوں پہ انسان تکبر کرتا ہے، جن چیزوں پہ انسان تکبر کرتا ہے، ہوتی وہ اللہ کی نعمت ہے، ہوتی وہ اللہ کی رحمت ہے، پر جب انسان ان پر شکر کرنے کے بجائے ان پر تکبر کرتا ہے، جب انسان اس پر اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے، اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اس نعمتوں کے ملنے پر، اللہ کی رحمتوں پر اس کی سجدے کرنے کے بجائے انسان اس پر تکبر کرتا ہے، تو انسانی زندگی پہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ 7 اسباب حضرت امام غزالی نے نقل فرمائے ہیں. حضرت امام غزالی نے کہا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک چیز جس پر انسان کو تکبر ہوتا ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے. ویسے دیکھئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے رستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے، وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک عالم کو انبیاء کا وارث فرمایا ہے. اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس میں عاجزی ہوتی ہے وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے. اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے حضور نے اس کو انبیاء کا وارث قرار دیا. اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کر
سکتا ہے. اگر علم ملے اور ساتھ انسان کے پاس عاجزی موجود ہو, وہ عجز و انکساری کرے, تو وہ انبیاء کا وارث ہے, وہ جنت کے رستے پہ ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے, اس کو حضور کا قرب ملے گا. اور اس کے برعکس اگر کوئی علم حاصل کرے اور پھر تکبر میں مبتلا ہو جائے, اپنے علم پر غرور کرے, اپنے علم پر تکبر کرے, چاہے وہ دین کا علم کیوں نہ ہو, تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم کی آفت تکبر ہے. وہ علم پھر اس کے لیے علم نافع نہیں رہتا, وہ علم پھر اس کے لیے فائدے کا نہیں رہتا, بلکہ وہ علم اس کے لیے آفت بن جاتا ہے. جو علم پڑھنے کے بعد انسان تکبر کرتا ہے, جو انسان تکبر کرتا ہے علم پڑھنے کے بعد, وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علم کی آفت تکبر ہے. وہ علم اس کا علم نافع نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس کے لیے آفت بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم متکبر عالم مت بنو, یہ نہ ہو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہو جائے. یعنی اگر تمہیں علم پڑھنے کے بعد اس پر تکبر کرنا ہے, علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور جھکنے کی کیا اہمیت ہے. علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ عاجزی کی کیا اہمیت ہے. علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی کیا اہمیت ہے. ناظرین و حاضرین یاد رکھیے گا, جو حقیقتاً علم نافع جن کے پاس موجود ہے, جو حقیقتاً عالم دین ہوتے ہیں, اگر صحابہ کی مثال میں آپ کے آگے بیان کروں, وہ تو علم حاصل کرنے کے بعد اور مرتبہ ملنے کے بعد جتنی خشیت الہی ان میں ہوتی ہے, عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے نا, اگر کوئی ایک سیڑھی چڑھتا ہے وہ گر جائے گا, اسے کم چوٹ آئے گی. کوئی دو چڑھ جاتا ہے وہ گرے گا, اس کو زیادہ چوٹ آئے گی. اگر کوئی بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے گرے گا تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اسی طرح تم جتنی منازل طے کرتے جاؤ گے, خطرہ بڑھتا رہے گا کہ اگر یہاں سے پھسل گئے تو شاید کچھ بھی باقی نہ رہے, شاید کچھ بھی باقی نہ رہے. حضور اب سنیے کہ جب علم حاصل ہو اور حضور علیہ السلام کی نسبت حاصل کرے انسان اور عاجزی اختیار کرے, تو پھر اس کی خشیت الہی کا عالم کیا ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا, لوگوں اگلی نماز سے تم کوئی اور امام تلاش کر لینا, میں امامت نہیں کراؤں گا. کہا حضور آپ سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے, آپ صحابی رسول ہیں, آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, آپ سے بہتر کسی بھی اعتبار سے ہم امام کہاں سے لا سکتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, میں امامت نہیں کراؤں گا, تم امام کوئی اور تلاش کر لو. کہا حضور پھر اس کی کوئی وجہ بھی بتا دے, آپ کیوں نہیں امامت کرائیں گے. کہا کہ ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا نا, تو میرے دل میں ہلکا سا ایک خیال آیا, تکبر نہیں آیا, یہ سمجھ نہیں لیا, ہلکا سا خیال آیا کہ شاید میں اس مجمع میں سب سے بہتر ہوں تو مسئلہ امامت میں کھڑا ہوں. کہا میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوسرا خیال بھی میرے دل میں آئے, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں میں امامت ہی نہیں کرانا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں, میں باقیوں سے بہتر ہوں. جب کوئی انسان حقیقتاً عالم بنتا ہے تو اس کی خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے, اس کی خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے. آپ سنتے ہوں گے نا, جس شاخ پہ جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنی جھکتی چلی جاتی ہے, اور جو جتنی خالی ہوتی ہے وہ اکڑتی چلی جاتی ہے. یہی مثال ہے, جس کے بعد جتنا علم ہوگا, جتنا تقوی ہوگا, جتنی معرفت الہی ہوگی, جتنے اعمال ہوں گے خالص, وہ اتنا جھکتا چلا جائے گا, اتنا جھکتا چلا جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, امام ابن مبارک نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے نا وہ کہیں گے ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے. آج آپ علم کے دعوے کرنے والے آپ کو واعظین نظر آتے ہوں گے, جو بیان میں کر سکتا ہوں ایسا کون کر سکتا ہے, جو تفسیر میں نے بیان کی کون بیان کر سکتا ہے, جو میں نے آج گفتگو کر دی ایسی تو بات کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ کو ملتے ہیں نا ایسے کہنے والے. حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کہ ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے. حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. علم حاصل کیا قرآن کا جو جنت کا رستہ ہے, لیکن جہنم کا ایندھن بنیں گے. وجہ صرف ایک ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کو جھکنا چاہیے تھا, لیکن وہ تکبر
تکبر میں مبتلا ہو گئے، وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ اب علم کا تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ علم کا تکبر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، مخلوق کو دکھانے کی خاطر، مخلوق میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کی خاطر، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر کہ بھئی میں جب عالم ہوں گا، میں علم پڑھوں گا، میں ایسی گفتگو کروں گا، لوگ کہیں گے واہ کیسا عالم ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ اس کی مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کا مقصود لوگوں میں ریا ہوتا ہے، اس کا مقصود لوگوں میں واہ واہ کرانا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس لیے اس نے علم حاصل کیا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد وہ وہی گول اچیو کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں میں بڑا بنے گا، لوگوں میں اپنی بڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ علم کے تکبر کا ایک تو سبب یہ ہے، دو اسباب ہیں علم کے تکبر کے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو جب وہ عالم بن جاتا ہے پھر وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ حقیقی علم یہ تو نہیں ہے۔ حقیقی علم تو وہ ہے جس میں مقصود رضا الہی ہو، جس کی مقصود رضا الہی ہو، کیونکہ حقیقی عالم جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اور کون جان سکتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ جو بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم انسان کے دل میں خشیت الہی لاتا ہے، علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف لاتا ہے، علم انسان کے دل میں عجز و انکساری لاتا ہے، علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، علم انسان کو سیرت مصطفیٰ کے تابع زندگی بسر کرنے میں مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ سبب ہوا، اور ایک جو ہے وہ علم کے تکبر کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا انسان علم حاصل کرے گا جس کا باطن پاک نہیں ہے، جس کا نفس ذلیل ہے، جس کا نفس ذلیل ہے، جس کے اخلاق برے ہیں، جب کوئی ایسا شخص علم حاصل کرے گا تو ظاہر ہے اگر تکبر کے بت میں آپ علم بھر دو گے تو اس کے تکبر کا بت مزید بڑا ہوگا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے کسی ایسے اللہ والے کا دامن تھام لو جو تمہارے دل کو پاک کرے، تمہیں عجز و انکساری دے، تمہارے سینے کو صاف کرے اور پھر اس میں قرآن و حدیث کا نور اترے۔ ورنہ بڑی خوبصورت مثال دی امام غزالی نے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہ برسنے والی بارش کی طرح ہوتا ہے، اور یہ درخت پر جب برستی ہے تو درخت اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب اگر درخت کڑوا ہو تو وہ پانی اس کی کرواہٹ کا حصہ بن جاتا ہے اور درخت مزید کڑوا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درخت میٹھا ہو تو وہ پانی اس درخت کی مٹھاس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ درخت مزید میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہا اگر تم میں تکبر ہوا اور اس میں تم نے علم بھی حاصل کر لیا تو وہ تمہارے تکبر میں ہی اضافہ کرے گا، اور اگر تمہارے میں عجز و انکساری ہوئی، تمہارے میں اللہ کی قریب ہونے کا شوق ہوا اور پھر تم نے علم حاصل کیا تو وہ علم تمہارے عجز و انکساری میں اضافہ کر دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی، خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ جب علم حاصل کرو اس سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، تکبر کا بت کو توڑ دو، اللہ کا عاجز بندے بن جاؤ اور حضور علیہ السلام کے غلام بن جاؤ۔ ایک تو سبب تکبر کا یہ ہے۔ دوسرا سبب تکبر کا امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ عبادت اور عمل کے پہ تکبر، اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اعمال صالح کرتا ہے، عبادت میں بھی تکبر کرتا ہے، اللہ اکبر، عبادت میں تکبر کرنا۔ آپ نے ایسے حضرات دیکھے ہوں گے ہر نماز میں جو ہے وہ پہلی صف میں حاجی صاحب مسجد میں پہنچے ہیں، اگر کوئی کبھی کبھی آئے گا تو اس کو عقیر نظروں سے جانے گے۔ کوئی کہے بھائی رستہ دے، میں روزانہ یہاں 5 وقت کی نماز مسجد میں صف اول میں پڑھتا ہوں، تو کبھی کبھی آنے والا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے آپ۔ 4 حج کیا کر لیے، لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں، مجھے جانتے ہو کون ہوں، میں نے 4 حج کیے ان میں 2 اکبر بھی ہو گئے تھے۔ اب کوئی جو ہے وہ اگر نفلی روزے رکھتا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہوگا، دیکھو نا ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی، ہم تو روزے سے رہتے ہیں۔ یہ علم کا تکبر ہے، عمل ضائع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا بھئی ہمیں دیکھو بھئی، ہم تو بھئی 5 وقت ہو، معاشرے کو کیا ہو گیا، لوگ تو ہلاک ہو گئے، معاشرہ تو ذلیل ہو کے رہ گیا، کیا ہو گیا معاشرے کو، اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ 4 نمازیں کیا پڑھ لی، 5 نمازیں کیا پڑھ لی،
لوگوں پہ تبصرہ، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو یہ کہتے سنو نا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو جائے، تو سمجھ جاؤ سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ خود پڑنے والا ہے۔ وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ اصلاح کرنی ہے تو کرو، تم کون ہوتے ہو کسی کی ہلاکت کا فیصلہ کرنے والے؟ اپنی گریبان میں چانکو اور فکر کرو، اگر اللہ نے تمہیں بخش دیا تو یہ اس کی تم پہ مہربانی ہوگی، یہ اس کی تم پہ مہربانی ہوگی۔ اچھا کتنا فرق ہے دیکھیے، اب وہ حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کئی حدیث کے مطابق علماء تشریف فرما ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی عبادت گزار سے، کسی صالح انسان سے محبت کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا عبادت گزار ہے، اس محبت کے سبب وہ محبت کرنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہی عبادت کرنے والا اپنی اس عبادت میں تکبر کر لے تو وہ خود جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی جو اس سے محبت کرے گا اس نیت سے کہ یہ عبادت گزار ہے، وہ اس نیت، اس کو کیا پتا کہ اس کے اندر تکبر ہے، وہ اس نیت کے سبب جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس سے اس نے محبت کی تھی اگر اس میں تکبر ہوا وہ خود جہنم میں چلا جائے گا۔ تکبر کتنی بری چیز ہے اور تکبر کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کریم ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو حقیر جانے، وہ دوسرے انسان کو حقیر جانے۔ سنیے عبادت کا تکبر کیسے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام غزالی ہی نقل کرتے ہیں اور ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک صالح انسان تھا، اعمال صالح کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا، اور ایک گناہگار تھا۔ ایک مرتبہ گناہگار جو ہے اس عبادت گزار کے پاس جا کے بیٹھا اس نیت سے کہ شاید اس کے پاس بیٹھنے کے سبب اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جب وہ جا کے بیٹھا اس عبادت گزار کے پاس، عبادت گزار نے کہا تو کہاں اور میں کہاں، تو گناہگار آدمی میرے پاس آ کے بیٹھا، میں تو بھائی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اٹھ میرے پاس سے چلا جا، کہیں تیری وجہ سے میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اپنی عبادت میں تکبر کیا، اس کو اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا، کہا تو گناہگار تو میرے پاس آ کے بیٹھا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں تو ہر وقت عبادت میں لگا ہوتا ہوں، بھاگ جا میرے پاس سے۔ اس وقت جو بنی اسرائیل میں نبی تھے نا، اللہ کریم نے ان پر وحی فرمائی اور کہا ان دونوں کو جا کے بتا دو کہ اپنے عمل کا نئے سرے سے آغاز کر دو۔ گناہگار کو بتا دو تو گیا تو میری رحمت کی امید میں تھا نا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس عبادت گزار کو بتا دے عبادت کرتا ہے اور پھر تکبر کرتا ہے، تجھے کیا پتا کہ تیری عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے تیری سارے عمل کو غرق کر دیا ہے، اب نئے سرے سے تو بھی عمل شروع کر دے۔ دونوں کو کہہ دے کہ عمل کو نئے سرے سے شروع کر دے، عمل کو نئے سرے سے شروع کر دے۔ اگر عبادت کرنی ہے بھائی، یہ تو صوفیاء کا طریقہ نہیں ہے کہ عبادت کر کے پھر جو ہے وہ اس پر تکبر کرو، دیکھو بھئی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا علم اور عابد کا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے، زبان سے تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ وہ عابد فخر کرتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، وہ کہتا ہے میں تو ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں تو سارا سال روزے سے رہتا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ آج کل تو اس کی بھی نمائش ہوتی ہے، میں نے فلاں جگہ چلے کاٹے، فلاں جگہ چلے کاٹے، فلاں جگہ چلے کاٹے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اور میں اگر کسی کے حق میں دعا کر دوں نا تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اگر کوئی مجھے تکلیف دے دینا تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی تعریفیں کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، خود بھی اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے اور لوگوں سے بھی اپنی تعریفیں بیان کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے، خود بھی اپنی تعریفیں کرتا ہے، لوگوں سے بھی اپنی تعریفیں کرواتا ہے اپنے سامنے اور ان پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ علم کا تکبر ہے، یہ عابد کا تکبر ہے، یہ اس شخص کا تکبر ہے جو عبادت کرتا ہے پھر اس پر تکبر کرتا ہے اور اپنے سارے عمل کو ضائع کر کے اس کا تکبر کرے۔ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات
سر سجدے میں رکھتے ہیں، صبح اٹھ کے یہ نہیں کہتے یا اللہ دیکھ ہم نے ساری رات تیری عبادت کی اب ہمیں اس پہ اجر دے، بلکہ اٹھ کے بھی یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے سے تو اس میں بھی کئی غلطیاں ہوئی، غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکے، ہم کون ہوتے ہیں جو تیری عبادت کا حق ادا کر سکے، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے دربار میں ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہمارے سے تو اس میں بھی غلطیاں ہوئی ہے، کرم فرما، پکڑ نہ کری، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار اگر نماز پڑھو تو ذہن میں تو آتا ہی ہے کہ فلاں دیکھ کے کہہ رہا ہوگا نمازی ہے، درست؟ اگر روزہ رکھو ذہن میں تو آتا ہوگا کہیں کونے میں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ روزہ ہے۔ اگر انسان حج کر رہا ہے، کہیں انسان ہے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی وہ دیکھو وہ حج کر رہا ہے، اس نے مجھے دیکھا کہ میں حاجی ہوں۔ اب سنو، صوفیاء سے کسی نے پوچھا حضور اگر عمل سے یہ ریا کا تصور نکالنا ہو، تکبر نکالنا ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے اعمال صالح کو لوگوں سے ایسے چھپانے کی کوشش کرو جیسے لوگ اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں تاکہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ پھر حسب و نسب کی وجہ سے تکبر، امام غزالی نے بھی یہاں جو ہے وہ شیطان کی مثال دی ہے کہ حسب و نسب کی وجہ سے تکبر، اپنے حسب کی وجہ سے، اپنے نسب کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو بہتر جاننا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، کہنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکتا۔ دیکھو کیسے مردود ہوا اور کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ کہا اگر تم کسی کو سے اپنے آپ کو بہتر جانو گے حسب و نسب کی وجہ سے تو ایسے ذلیل ہوگے جیسے شیطان ذلیل ہوا تھا۔ فخر دولت بھی غلط، ناز نسب بھی باطل ہے، یہ کافی کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک مرتبہ تاریخ مدینہ و دمشق میں موجود ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی تکرار ہوئی اور اس نے کہا او کالی عورت کے بیٹے، حضور علیہ السلام نے اس سے مخاطب کیا اور فرمایا صد افسوس، تجھ پر افسوس، یاد رکھنا کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ کے ہاں گویا کہ وہ بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ پھر اب میں ہر بات پر گفتگو کرتا لیکن وقت تھوڑا رہ گیا۔ حسن و جمال پہ تکبر کرنا یہ تکبر کا چوتھا سبب ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ مال کے ذریعے تکبر، قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے، کسی کو بھی برا کہنا ہو قارون کی مثال دی جاتی ہے۔ قارون بھی مال کے تکبر کے سبب ہلاک ہوا تھا، حالانکہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابعدار تھا، لیکن مال کا جب تکبر آیا مال کے تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے دوسروں کو تم اس کے ذریعے حقیر جانو۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ کسی صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اچھا اوڑھنا اچھا پہننا تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اچھا پہننا اچھا اوڑھنا تکبر نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، میں نے پیچھے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم اچھا پہنو اور باقیوں کو حقیر جانو۔ جن کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے ان کو جب حقیر جانو گے تو یہ تکبر ہے۔ انسان مال کے ذریعے تکبر نہ کرے، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس پر تکبر نہ کرے، اس کا شکر کرے، اس پر کسی دوسرے کو حقیر نہ جانے بلکہ لوگوں کی مدد کرے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے۔ طاقت کے ذریعے تکبر چھواں سبب ہے تکبر کا۔ جب انسان کے پاس طاقت آتی ہے وہ اقتدار کے نشے میں جاتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اس کی اقسام آپ کے علم میں ہیں۔ پھر ساتواں دوست احباب کے ذریعے تکبر، پتہ ہے میں کس کا دوست ہوں، پتہ ہے میرا دوست کس منصب پہ ہے، پتہ ہے میرا دوست کتنا طاقتور ہے، پتہ ہے میری فلاں سے دوستی ہے، اس پر تکبر کرنا یہ بھی تکبر کے اسباب میں ہے۔ وہ ان سے کیا دوستی لگاتا ہے، اس سے دوستی لگا جو سلطنتیں تقسیم کرنے والا ہے، جو سلطنتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ تکبر کے 7 ظاہری اسباب ہیں اور تکبر کے 4 باطنی اسباب کو صوفیاء نے ذکر کیا، جن میں ایک خود پسندی ہے، اپنے آپ کو ہر حال میں بہتر جاننا، اپنے سے بہتر کسی کو سمجھنا ہی نہیں، دوسرا کینہ ہے، تیسرا حسد ہے اور چوتھا ریاکاری ہے۔ یہ چاروں تکبر کے باطنی اسباب ہیں۔ اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا
علمی علاج پہلے میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، پھر عملی علاج۔ تکبر کا علمی علاج یہ ہے کہ انسان ڈائیلاگ ٹو یور سیلف، خود سے کلام کرے، اپنے آپ سے باتیں کرے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب یہ باندھا ہے، ڈائیلاگ ٹو یور سیلف، انسان اپنے آپ سے کلام کرے، اپنے آپ سے کلام کرے کہ تو کتنا حقیر ہے۔ اپنے آپ سے انسان کلام کرے کہ ذرا تو اپنے آپ پہ غور تو کر، تو اگر آج تیرے سے صحت چلی جائے تو لوگوں کا محتاج ہو جائے گا، تو کسی رستے پہ چل رہا ہو تو گر جائے، تو اتنا عاجز ہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا، بے شک تیرے اوپر کتے چلتے پھرے۔ اپنے آپ سے کلام کر کہ تو کتنا عاجز ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انسان غور کر، تو ایک تیری اصل تو ایک حقیر قطرہ ہے۔ اپنے آپ پہ غور کر، اگر اللہ کی تجھ پہ نوازش نہ ہو تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے ہاتھ سے ناپاکیاں صاف کرتا ہے اور تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ سے کلام کر اور اپنے آپ کو بتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب یہ بتا لینا پھر اللہ کی معرفت کرنا، پھر یہ تصور کر میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن یار میرے پاس جو دولت ہے وہ دولت مجھے کس نے دی ہے؟ اگر اللہ نہ دیتا تو میں بھوکا مر جاتا، میں مانگتا ہوتا۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو یہ دولت مجھے کس نے دی ہے؟ میں یہ دولت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تکبر پہ بات ہو رہی ہے، مائل والا تکبر کرتا ہے۔ میرے پاس یہ جو دولت ہے یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اگر وہ اللہ مجھے نہ دیتا تو میں تو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہوتا۔ میرے پاس شہرت ہے، اچھا یہ شہرت مجھے کس نے دی ہے؟ اگر وہ رب نہ دیتا تو میں تو سڑک پہ بھیک مانگتا۔ اگر میرے پاس کھانے کو اچھا کھانا ہے تو اس پہ تکبر نہ کر، یہ سوچ کہ مجھے اس اللہ نے دیا ہے۔ اگر تیرے پاس رشتہ دار ہے تو یہ سوچ اگر اللہ چاہتا تو میں تنہا ہوتا، مجھے یہ رشتے اللہ نے دیے ہیں۔ یہ سوچ اگر اللہ مجھے کتا بھی بنا دیتا، اگر مجھے گدھا بھی بنا دیتا، اگر مجھے کوئی جانور بھی بنا دیتا تو میں احتجاج تو نہیں کر سکتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا؟ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ تکبر نہ کر، نعمتوں کو یاد کر اور اس میں اللہ کا شکر کر اور اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ کی بڑائی بیان کر، اور یہ جان لے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ انسان اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے اور مخلوق کے آگے عاجزی کرنے والے اعمال میں ہمیشگی اختیار کرے، اعمال میں ہمیشگی اختیار کرے۔ اللہ کے آگے تو عاجزی کرے، ہر وقت عبادت میں رہے، کہے سب کچھ وہ ہے، اور لوگوں کے سامنے جو عمل کرتے اس کو ہوتا ہے نہیں اگر میں اس کے آگے اتنا جھک گیا اور ایسا ہو گیا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میری جو عزت نفس ہے وہ کم ہوگی۔ وہ اعمال کرے، کسی سے ملے تو جھک کے ملے، مساکین کے ساتھ بیٹھے، غرباء کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے لیے حضور کی سیرت عملی نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی سیرت کو دیکھو۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جنہوں نے اسلام پر اور حضور علیہ السلام پر اور صحابہ پر ستم کے پہاڑ گرا دیے تھے، اتنے ستم کیے تھے، کبھی سنگباری کی صورت میں، کبھی رستے میں کچرا پھینکنے کی صورت میں، کبھی نماز کے دوران جو ہے وہ اجڑیاں پھینکنے کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ لوگوں صحابہ کے اوپر مارنے کی صورت میں، کئی انداز میں کتنا نقصان دیا۔ آج حضور واپس آ رہے ہیں، اور آج حضور ایسے ہی واپس نہیں آ رہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ جو حقیقی بادشاہ ہے نا وہ بادشاہ بن کے آ رہا ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے اوہو آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، اقتدار آ گیا ہے ان کا۔ ویسے تو عرش و فرش پہ حضور کا اقتدار ہے، عرش و فرش میں کس کا اقتدار ہے؟ ہمارے آقا کی بادشاہت ہے، لیکن یہ اس ظاہری بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ان پر جتنے ظلم کیے، آج پتہ نہیں کس جو ہے وہ شان کے ساتھ کس طرح ہے کہ آج تو سر اٹھا ہوگا، آج تو نظریں ہم سے پوچھ رہی ہوں گی دیکھا میرے ساتھ کیا کیا، آج میں کس شان کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور مدینہ منورہ میں، جب حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا ہے، ہر کسی کی نظریں مکہ کے راہ پہ لگی ہیں، دروازے پہ لگی ہیں۔ آج حضور پتہ نہیں کس جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے، کیسی نظریں ہوں گی، کیسا سر فخر سے بلند ہوگا، دیکھا آخر مکہ فتح ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو
پجاری تھے. حضور نے سواری پہ 7 غلام زادے کو بٹھا رکھا تھا. حضور سر جھکاتے گئے جھکاتے گئے جھکاتے گئے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا ماتھا اٹھنے کی کوہال کے ساتھ لگ رہا تھا. بادشاہ اتنی عاجزی کے ساتھ آ رہا ہے. اعلان یہی ہو رہا ہے یہ اقتدار بھی اللہ کا ہے, یہ نعمتیں بھی اللہ کی ہے, اور یہ سلطنت بھی اللہ کی. میرے آقا سے بڑھ کے کسی کے پاس کچھ ہوگا؟ میرے آقا کی دولت سے زیادہ کسی کے پاس دولت ہے؟ میرے آقا کا علم کے جیسا کسی کے پاس علم ہے؟ میرے آقا کی بادشاہت کے طاقت کے برابر کسی کی طاقت ہے؟ میرے آقا کے دوستوں جیسے غلاموں جیسے کسی کے دوست ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں. میرے آقا کی سلطنت کے برابر کسی کی سلطنت نہیں. پھر بھی 2 جہاں کا بالی رو رہا ہے اور اٹھنی کی کوہال کے ساتھ سر لگا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی فتح ملے اس میں تکبر نہ کرو, اس کے آگے جھک جاؤ جو عزتیں اور کامیابیاں دینے والا. ایک پاگل عورت حضور کے پاس آئی. حضور مدینہ پاک میں ایک پاگل عورت نہیں, کوئی اس سے کلام نہ کرتا. حضور کے پاس آئی, کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, میرے ساتھ بات کیجئے. حضور نے فرمایا کرو. کہا یہاں لوگ ہیں وہاں کھڑے ہو کے کریں. شدید دھوپ تھی. حضور اس پاگل عورت کی آگے پیچھے کی باتیں وہ بیان کر رہی ہے اور سنی جا رہے ہیں. جب حضور نے سن لی تیز دھوپ ہے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پاگل عورت تھی, آپ ایک پاگل عورت کی باتیں سن رہے تھے. حضور نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا. حضور نے فرمایا اسی کو تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں. سب کو پتا ہے سامان کا مسئلہ, بوڑھی عورت کا سامان اٹھانے کا مسئلہ تھا. حضور نے خود سامان اٹھا لیا. دیکھا ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے, حضور نے فرمایا لا تیرا سامان میں اٹھاتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن اس سے سبق بھی حاصل کرو, یہ سبق بھی حاصل کرو. اکثر ایسا واقعہ بیان کیا جائے, لوگ بولتے ہیں یہ تو سنا ہے کوئی اور سناؤ. بھائی تم نے اس میں عمل شروع کیا جو کہہ رہے ہو کوئی اور سناؤ. مولوی صاحب ہر جمعے کو یہی کہتے ہیں نماز پڑھو, کوئی نوی تقریر نہیں کر دے. تو نمازی پڑھے ہیں کہ اگے بدل. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہوتی, اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا, آگے بڑھے. وہ سارا رستہ حضور کی برائیاں کر رہی ہے, حضور کی شان میں غلط باتیں کر رہی ہے. حضور سنتے جا رہے ہیں, کہہ رہے پتہ نہیں کون آیا ہے, میں تو اس کی وجہ سے شہر چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں. جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے, وہ تو جادوگر ہے. جب منزل پہ پہنچ گئی نا تو کہا ایک کریم شخص ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون, تیرے جیسا اخلاق میں نے کسی کا دیکھا نہیں, تیرے صورت جیسی کسی کی صورت نہیں دیکھی, تیری سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں دیکھی, تو ہے کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کو سارا رستہ برا بلا کہتے آئی ہو. قدموں پہ گر گئی, کہا یا رسول اللہ آپ جیسا اخلاق کریمانہ کس کا ہوگا, مجھے اپنا کلمہ پڑھا لے. پتہ چلا یہ جو دین پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا, یہ مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا. صحابہ کی طرح عاجزی اختیار کرو. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر جیسا صحابی رو رو کے کہہ رہا ہے کاش میں گھاس ہوتا مجھے کوئی جانور کھا جاتا, میں درخت ہوتا مجھے کوئی کاٹ دیتا, مجھے اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو جو ہے عبادت میں تکبر کرتا ہے. عمر فاروق جیسا صحابی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کتنی احادیث بیان فرمائی, وہ عمر کہہ رہا ہے آخری وقت میں کاش میں تنکا ہوتا, مجھے دنیا میں آلہ ہی نہ پڑتا, میں اللہ کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں گا. عثمان غنی قبر کو دیکھتے تو بیٹھ کر رو پڑتے کہ یا اللہ میں تیرا سامنا کیسے کروں گا, میں تیرا سامنا قبر میں کیسے اپنے معاملات کا حساب دوں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تو اکثر رو رو کر بے ہوش ہو جاتے اور ایک لفظ کہتے یا اللہ میں تو مسجد میں تجھے منہ نہیں دکھا سکتا, قیامت میں تجھے منہ کیسے دکھاؤں گا. تو اصل عابد ہوتے ہیں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاب میں رو رو کر بے ہوش ہو گئے. یا اللہ میرے گناہ تو بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں, میرے گناہ یا وہ ہیں کہ اگر ان کو گناہگار کہو گے تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا, وہ ایسے یا وہ ہیں جن کا باپ جنت کا سردار ہے. رو رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. جن کے پاس اصل علم ہوتا ہے نا وہ تکبر نہیں کرتے, جو اصل میں عالی نسب ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے, جو اصل میں عالی حسب ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں
نہیں کرتے, جو اصل میں عبادت گزار ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اسی کو بڑا جانتے ہیں, اسی رب کو بڑا جانتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے اور یہ اللہ والوں کے شعار میں سے ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام باقی نے اس حدیث کو نقل کیا شعب الایمان میں, کہ اپنا سامان جو ہے وہ خود جس نے اٹھا لیا, جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے بری ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ لکڑیوں کی گٹھی اپنے سر پہ اٹھا کے بازار سے گزر رہے ہیں. پوچھا کہ حضور معجم الکبیر میں موجود ہے, آپ اتنے جلیل قدر صحابی حضور, آپ نے سامان اٹھایا ہے, آپ کے خدام انہیں حکم کریں, ہمیں حکم کریں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے حضور سے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور میں نے حضور سے یہ بھی سنا ہے کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے بری ہو گیا, وہ تکبر سے بری ہو گیا. احیاء العلوم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو اور مساکین کے ساتھ بیٹھا کرو. عاجزی کیسے آئے گی؟ مساکین کے ساتھ بیٹھا کرو, غرباء کے ساتھ بیٹھا کرو, فقراء کے ساتھ بیٹھا کرو. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا, میں کسی مسکین کے ساتھ بیٹھا تو میری عزت میں حرف آئے گا, علاقے والے لوگ کیا کہیں گے, میں اگر غریبوں کے ساتھ بیٹھا میری تو عزت میں حرف آ جائے گا, علاقے کے لوگ کیا کہیں گے, دیکھو کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, احیاء العلوم میں حدیث موجود ہے, جب تو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھے گا نا تو اللہ کا بڑا بندہ بن جائے گا اور تکبر سے بری ہو جائے گا, تکبر سے بری ہو جائے گا. کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس سے بلند کر دیتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس سے بلند کر دیتا ہے. اور وہ دل میں سمجھتا ہے میں تو کمزور سا آدمی ہوں. وہ کیونکہ جیسے میں نے کہا پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا اجتماع تکبر کا, کہ نظر تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہم بڑے عاجز ہیں, بھائی ہم تو فقیر ہیں, ہمیں کون, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, فقیر ہیں. لیکن یہ جو عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر تکبر کا ایسا بت چھپا ہوتا ہے, تم ان کو ذرا ہلا کے اگر دیکھو گے تو تکبر کے سوا کچھ نکلے گا نہیں. مجلس میں ہم تو گناہگار لوگ ہیں, کوئی کہہ دے کہ تو گناہگار ہے, تو نے ہمیں گناہگار کہا, ہم تو عاجز سے لوگ ہیں, کوئی کہہ دے کہ تو عاجز ہے, تو نے ہمیں عاجز کہا, ہم تو بھئی کمزور سے بندے ہیں, کوئی کہہ دے کہ تو کمزور ہے, تو نے ہمیں کمزور کہا. میں نے تفصیل سے پچھلے پروگرام پہ اس پہ بات کی تھی. حضور فرماتے ہیں وہ یاد اس لیے کرایا کہ یہ وہ بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اظہار تو عاجزی کا کر رہا ہے اور جو ہے وہ, میں کوشش عرض کروں گا ناظرین, یہ ایمان اور اسلام کا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھنا اپنے معمول کا حصہ بنائے. اس میں الحمدللہ حضور کے خصائص بھی بیان کیے جاتے ہیں, درس توحید بھی بیان کیا جاتا ہے, اور اپنی اصلاح کیسے کی جائے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اور صوفیاء نے جو اس کی تشریح کی اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. وہ جو ہے صرف تکبر نہیں کریں گے, وہ صرف تکبر نہیں, وہ صرف جو ہے وہ عاجزی کا اظہار نہیں کریں گے کبھی ہم تو عاجز لوگ ہیں, ہم تو عاجز لوگ ہیں, بلکہ حقیقتاً وہ ایسی عاجزی ہوگی ان میں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور جانیں گے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو عاجزی جب اختیار کرتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو کمزور جانیں گے, ہم تو کمزور ہیں, لیکن اللہ ان کو لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے گا. اور جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے اندر تو اپنے آپ کو بہت بڑا جانے گا, میرے جیسا عابد کوئی نہیں, میرے جیسا عالم کوئی نہیں, میرے جیسا مال والا کوئی نہیں, میرے جیسا حسین کوئی نہیں, میرے جیسا صاحب اقتدار کوئی نہیں. وہ اپنے اندر تو اپنے آپ کو بہت بڑا جانے گا. حدیث کے الفاظ سنیے, حضور فرماتے ہیں لیکن اللہ ان کو چھوٹا کر دے گا. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کنز العمال کے, کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتوں اور خنزیروں کے برابر ہو جائے گا. جو تکبر کرتا ہے, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتوں کے اور خنزیروں کے برابر ہو جائے گا. اللہ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے. اللہ کریم ہمیں ہر وقت یہ احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اصل بڑائی والا تو وہ ہے جو ہمارا رب ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس میں 4 چیزیں ہوں گی اللہ اس کو, جس میں اللہ نے جس کو 4 چیزیں عطا کر دی اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خاموش رہنے والا ہے, دوسرا حضور نے فرمایا جو اللہ پر توکل کرنے والا ہے, تیسرا حضور نے فرمایا جو عاجزی کرنے والا ہے, چوتھا حضور نے فرمایا جو تارک دنیا ہے. اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ بیان کرتا کہ ان 4 کا تعلق عاجزی کے ساتھ ہے.
حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ عاجزی کو پیدا کر، عاجزی اپنے اندر پیدا کر، عاجزی اپنا، کیونکہ اللہ عاجزی کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے تمہیں عبادت کی حلاوت نظر نہیں آ رہی؟ یعنی نظر نہیں آ رہی سے مراد عبادتیں کر رہے تھے، لیکن حضور نے فرمایا تمہیں عبادت کی حلاوت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عبادت کی حلاوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عاجزی عبادت کی حلاوت ہے۔ کسی ایسے شخص کو دیکھو جو عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہے یا بڑا لگ رہا ہے، اور تم میں اس میں تکبر دیکھو تو سمجھ جاؤ اس میں تو عبادت کی حلاوت بھی نہیں ہے۔ ناظرین پھر وقت نے ساتھ نہیں دیا، ابھی میں تکبر پہ ہی بات کر رہا تھا، میں نے عاجزی پہ تو آنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں عاجزی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ اگلے ہفتے اسی چینل پہ اسی وقت ایک نئے عنوان کے ساتھ اب سے پھر ملاقات ہو۔ يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول